نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کی برائیاں زائل کر کے انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کر دیتے۔ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل پر اور دوسری کتابیں اور ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے جو نازل کی گئی تھیں ان پر عمل پیرا رہتے تو ان کے اوپر بھی کھانے کو رزق برستا اور پاؤں کے نیچے سے بھی ابلتا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو راست رو ہیں لیکن ان میں سے اکثر بد عمل بھی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول، جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے، اے اہل کتاب، جب تم تورات، انجیل اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پابندی نہ کرو گے تو تم دین کی اصل پر نہیں ہو، اور جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ تو ان میں سے اکثر کو سرکشی اور کفر میں ہی بڑھائے گا، لہٰذا آپ ان کافروں پر غمزدہ نہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، صابی ہوں، نصارہ ہوں، ان میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں سے رسول بھی بھیجے، لیکن جب بھی کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف حکم لے کر آیا تو اس گروہ کو انہوں نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو مار ہی ڈالا۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 75 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور یہ سمجھتے رہے کہ ان سے کچھ فتنہ رونما نہ ہوگا، لہٰذا وہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بن گئے، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں لہٰذا ہم جو کچھ بھی کر لیں ہم پر عذاب الہی آ ہی نہیں سکتا۔ اس عقیدے نے انہیں ہر طرح کے جرائم پر دلیر بنا دیا تھا۔ پھر ان پر بخت نصر کی صورت میں قہر الہی نازل ہوا جس نے ان کی سلطنت کو تہز نہز کر دیا اور بے شمار افراد کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ مدتوں وہ قید و بند کی سختیاں جھیلتے رہے، آخر اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ نے پھر ان کی خطائیں معاف کر دیں اور ملوک فارس کی مدد سے انہیں بخت نصر کی قید سے رہائی ملی۔ پھر جب اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی اور عیش و آرام سے زندگی گزارنے لگے تو پھر کفر و عصیان میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئے۔ سیدنا زکریا اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام دونوں کو قتل کر دیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھوانے کی مقدور بھر کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی جناب میں اٹھا لیا اور وہ قیامت کے دن دوبارہ نزول پذیر ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ پہلے وہ کفر میں اندھے اور بہرے بن گئے تھے، حق بات انہیں نہ دکھائی دیتی تھی نہ انہیں سمجھ میں آتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دیا، انہوں نے پھر اپنی خطاؤں سے معافی مانگی اللہ سے نے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا اور درگزر کیا اور ان پر زندگی آسان کر دی۔ اب جب ان پہ دوبارہ آسانی آئی تو وہ عیش و عشرت میں دوبارہ کفر کی روش انہوں نے اختیار کر لی، سرکشی اختیار کر لی اور پہلے سے بھی زیادہ اندھے اور بہرے بن گئے، یعنی پہلے سے بھی زیادہ کفر میں بہت حد تک گزر گئے اور انبیاء کو ناحق قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 72۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَأَعْبُدُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔
بلا شبہ وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، کیونکہ جو شخص اللہ سے شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کے مختلف فرقوں کے مختلف عقائد ہیں۔ کچھ انہیں عقیدہ تثلیث کا جزء یعنی 3 خداؤں میں ایک مانتے ہیں، کچھ انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور کچھ انہیں اللہ ہی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں اللہ نے حلول کیا ہوا ہے اور وہ اللہ ہی کا مظہر تھے۔ ان تینوں اقوال میں جو چیز مشترک ہے وہ الوہیت مسیح کا عقیدہ ہے، یعنی سب فرقے انہیں کسی نہ کسی رنگ میں الہ مانتے ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو خود کہتے تھے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا ہم سب کا پروردگار ہے۔ وہ خود اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں اس کا بندہ ہوں۔ اب جو شخص کسی کا بندہ ہو وہ اس کا شریک نہیں ہو سکتا اور جو شریک ہو وہ اس کا بندہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا عقل کے ناخن لو اور انہیں اللہ کا شریک بنانے سے باز آ جاؤ، کیونکہ جو شخص بھی اللہ کا شریک کسی چیز کو بنائے گا تو اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ پھر انہیں وہاں نہ عیسیٰ علیہ السلام بچا سکیں گے نہ ہی کوئی دوسرا شخص جو ان کی مدد کے لیے آ سکے۔ آیت نمبر 73 لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بلا شبہ وہ لوگ کافر ہو چکے جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں کا تیسرا ہے، حالانکہ الہ تو صرف وہی اکیلا ہے، اور اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو کافر رہے انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اب متی، مرکز اور لوکا کی انجیلوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے پر گنجائش نہیں ہے۔ انبیاء کے متعلق ایسے نظریات عموماً ان کی عقیدت اور محبت میں پیدا ہوتے ہیں جو انسان کو اللہ کے مقام تک لے جا پہنچتے ہیں، اور یہ صریح شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کہیں کافر فرمایا ہے کہیں مشرک۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے بیشتر جو انتہائی اہم وصیتیں اپنی امت کو کی تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مجھے ایسا نہ بڑھانا جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا تھا، میں تو بس اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کافر ہو چکے ہیں جبکہ الہ تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر یہ لوگ ایسے شرک سے باز نہ آئے تو ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ آیت نمبر 74 افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم۔ کیا یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 75 مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقۃ کانا یأکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تھے جن سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں۔ ان کی والدہ راز باز تھیں، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھیے ہم ان کے لیے کیسے واضح دلائل پیش کر رہے ہیں، پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ لوگ کدھر بہہ کے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی تردید میں 3 طرح کے واضح دلائل پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے رسول تھے، اللہ نہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی ذات اللہ بھی ہو اور اس کا رسول بھی۔ علاوہ ازیں یہ کہ ان سے پہلے کئی رسول انہی جیسے گزر چکے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان رسولوں کے بعد آئے۔ الوہیت مسیح اور والدہ مسیح کی تردید میں 4 دلائل۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ان کی ماں راست باز تھی۔ اس سے ایک تو یہ بات ثابت ہوتی ہے جو یہودی ان پر زنا کا الزام لگاتے ہیں اور جھوٹے بکواسی ہیں، اور دوسرے یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی تھیں جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ آپ اس کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ماں کو وضع حمل کے وقت ایسی ہی دردیں ہوئی تھیں جو عام عورتوں کو ہوا کرتی ہیں،
اور عیسیٰ علیہ السلام اسی فطری اور عادی طریقے سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے جیسے عام انسان پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام نہ خود الہ ہو سکتے ہیں نہ ان کی والدہ، کیونکہ اس قسم کی باتیں اللہ کے لیے سزاوار ہی نہیں ہیں۔ تیسری دلیل جو اللہ تعالیٰ یہاں دے رہے ہیں وہ یہ کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی اپنی زندگی کو قائم اور باقی رکھنے کے لیے کھانے کے محتاج تھے، اور خود محتاج ہو جو چیز وہ الہ یا اللہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ ہر طرح کی احتیاج سے بے نیاز ہے۔ پھر جو شخص کھانا کھاتا ہے اس کے اندر پخانہ، پیشاب اور گندگی اور فضلات اور نجاستوں کا اخراج بھی ہوتا ہے، اور یہ سب ایسی نجاستیں ہیں جن سے طہارت لازم ہونا ضروری ہو جاتی ہے۔ پھر اگر یہی کھانا کسی انسان کے اندر جا کر رک جاتا ہے یا کوئی اور خرابی پیدا کر دیتا ہے تو انسان بیمار اور پریشان حال ہو جاتا ہے جب تک ایسے اوزارات کا علاج نہ کیا جائے۔ لہٰذا جو شخص کھانا کھاتا ہے وہ اللہ یا الہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔